قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندا گد کی جانے مردے کھامن والی۔ پیارے دوستو، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کچھ ہی دن پہلے آپ یہ ایک سکرین کے اوپر ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں کس طرح ایک مشہور ٹی وی چینل، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہمارے معاشرے کو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں اس طرح کے، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ایک اسلامی کتاب اسلامیات کی کس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے، اس آپ ویڈیو کلپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ تصویر آپ کو سامنے لگائی ہوئی ہے کس طرح اسلامی کتاب کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اور یہی ٹی وی چینل نے کچھ ہی دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس شان کی گستاخی پر بس انہوں نے کیا کیا، پاکستانی حکومت نے بس 15 دن کے لیے چینل کو بین کر دیا، حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہم اس بد نصیب ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک چیف جسٹس کی بے حرمتی پر 35 سال کی قید ہو گئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی پر صرف اور صرف ایک ٹی وی چینل کو 15 دن کے لیے اس کا لائسنس معطل کر دیا گیا۔ تو کیا آپ خود بتائیں کہ اس طرح ہونا چاہیے تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان زیادہ اعلیٰ ہے کہ ایک چیف جسٹس کی؟ تو خود بتائیں، ہم اسی وجہ سے آج زوال کا شکار ہیں۔ اور پہلے جب ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، ہمارے جو حکمران تھے، تب ہم پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور جب ہم ان گھٹیا کاموں کی طرف راغب ہو گئے، تب سے ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ اور ہماری جو ترقی ہے وہ اسی میں کہ ہم جب اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے، اسی اسلامی تعلیمات کے اوپر چل کر حکومت کریں گے، تو پھر ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک اسلامی کتاب کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اسلامک اسٹڈیز لکھا ہوا ہے، اسلامیات کی کتاب تھی، کس طرح ڈرامے کے اندر اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ آپ خود امیجن کریں کہ ہماری نسل کو، ہماری آنے والی جو جنریشن ہے، جو ان بغیرتوں کے اس طرح کی ڈراماز دیکھ رہی ہے، ان کے اوپر کیسا امپیکٹ ہوگا، کیسا ان کے اوپر اثر پڑے گا کہ ہم جو ظاہری بات ہے ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہی ہم کرتے ہیں نا۔ اور جس طرح کے ہمارے آج کل ڈراماز میں ان جیسی چیزوں کو دکھایا جا رہا ہے، تو انہی وجہ سے آپ بالکل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے اگر آپ انہی حرکتوں میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ انہی کے نقش قدم پر چلیں گے تو آپ کی دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ دنیا اور آخرت میں اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے زندگی گزارنا پڑے گی، اور پھر ہی آپ فلاح و بہبود کی جانب بڑھ سکیں گے اور زندگی اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، ٹھیک ہے، فلاح پائی مومنوں نے، یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں نے فلاح پائی، مومن جو انہوں نے ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اور ہر کوئی مومن نہیں ہوتا، کوئی انسانوں کی بیر میں لگی ہوئی اس دنیا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مگر اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان جیسے گھٹیا لوگوں جو ان نیوز چینل کو، ان جیسے میڈیاز کو چلا رہے ہیں، ان کو اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں رسوا، ذلیل اور اس کا شکار بنائے۔ باقی جزاک اللہ۔